لنال الدعوة لله رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا. یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر یعنی جنگ کے اندر جو گھوڑے جاتے ہیں ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے والعادیات ضبحا، کہ ہانپتے ہوئے سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا، پھر سم مار کر چنگاریاں نکالنے والوں کی قسم. فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم. فأثرن به نقعا، پھر اس وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، پھر اس وقت وہ دشمن کی جماعت کے درمیان گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے. وانه علی ذلک لشہید، اور بے شک وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، کیا پھر وہ نہیں جانتا جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، بے شک ان کا رب اس دن ان کے حال سے خوب آگاہ ہوگا. تو اس آیت کے اندر، اس سورہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھائی ہے جو کہ میدان جنگ کے اندر ہوتے ہیں اور جو سرپٹ دوڑتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں، دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ والعادیات ضبحا. یہاں پہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی تیزی کے ساتھ سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھاتے ہوئے کہا. اور ذبح کہتے ہیں اس آواز کو جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس وقت جو آواز نکلتی ہے اس آواز کو جو ہے ذبح بولتے ہیں. اور اسی سے یعنی اس کی صفت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے کہ سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم. فالموریات قدحا، تو جب ان کے نال جب زمین سے پتھر سے جب ٹکراتے ہیں اور ٹکرانے کی وجہ سے جو چنگاریاں نکالتی ہیں تو وہ چنگاریاں نکلتی ہیں، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ پھر اس کے بعد میں اس سے چنگاریاں جو نکلتی ہیں اس کی قسم. فالمغیرات صبح، اور پھر صبح جب وہ حملے کرتے، دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی قوم اور بستی والوں کے پاس پہنچتے تو آپ رات میں ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صبح تک انتظار کرتے، اور جب اس بستی سے، اس محلے سے، اس گاؤں سے اذان کی آواز اگر آتی تو آپ ان کے اوپر حملہ نہیں کرتے. لیکن جب اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ کرتے تھے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، تو اس سے یعنی مارکے کی جگہ پہ جو گرد و غبار اڑتا ہے، یعنی ان کے تیز دوڑنے کی وجہ سے، اور مارکے کی جگہ پہ جب وہ پہنچتے ہیں اور وہاں پہ جو گرد و غبار اٹھتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان کرتے ہوئے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فوسطن به جمعا، کہ اسی طریقے سے وہ دشمنوں کے بیچ میں گھس جاتے ہیں، دشمنوں کے بیچ میں وہ گھوڑے گھس جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو یہ فرمایا فالمغیرات صبحا، یعنی صبح حملہ جو کرتے ہیں، اس کے بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اغارت الخیل صبحا فی سبیل اللہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح یعنی دشمنوں کے اوپر حملہ کرنا، یہ ہے اس کا مطلب. اور پھر اس جگہ پہ پہنچ کر جب وہ گھوڑے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جو گرد و غبار اڑتا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہ یہ گھوڑے دشمنوں کے بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، یعنی آگے جو پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، قسم اس بات کی کھائی ہے کہ ان الانسان، یہ ہے مقسم علیہ جس کے لیے قسم کھائی گئی ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے. انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے، یعنی اس کی نعمتوں کا ناشکرہ ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ناقدری کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو انعامات کیے ہیں ان انعامات کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کا وہ شکر نہیں بجاتا، بلکہ وہ مصیبتوں کو یاد کرتا ہے
کہ ہمارے ساتھ جو ہے اسی طرح یعنی ہمارے ساتھ یہ ساری مصیبتیں ہوئیں، ان مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، اور جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتا۔ اگر کوئی بیمار ہو جاتا، بخار ہو جاتا، تو بخار کا تذکرہ کرتا ہے، اگر اس کا کہیں ہاتھ کٹ گیا تو ہاتھ کٹنے کا تذکرہ کرتا ہے، پیر ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر جو ہے جزا فضا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور کتنی ساری صحت سے اس کو نوازا ہے، اسے نہ تو سانس کی تکلیف ہے، نہ پیٹ کی تکلیف ہے، اور نہ ہی کھانے کے اندر کسی طرح کی کمی ہے۔ یہ ساری نعمتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان نعمتوں کو وہ یاد نہیں کرتا، بلکہ جو مصیبتیں اس کے اوپر آتی ہیں ان مصیبتوں کو یاد کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ جو ناشکری کر رہا ہے اس کے اوپر وہ خود بھی گواہ ہے، وہ خود بھی اس کے اوپر گواہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے، انہو کے اندر جو ہو کی جو ضمیر ہے، اس ضمیر کو بعض علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹایا ہے کہ وَإِنَّهُ کا مطلب یہ ہے کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کے اوپر گواہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے وَإِنَّهُ، یعنی یہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت کے اندر کہا إِنَّ الْإِنسَانَ، تو اس کی ضمیر انسان کی طرف پلٹائی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وَإِنَّ الْإِنسَانَ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، کہ یہ یقیناً یہ انسان ان چیزوں کے اوپر خود بھی گواہ ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ناشکری کر رہا ہے، تو اس ناشکری کا وہ خود اپنے ناشکرے پن کا وہ خود بھی جو ہے لسان حال کے ذریعے سے گواہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، کہ مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں یہ کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے نفس کے اوپر کفر کی گواہی دے رہے ہیں، یعنی وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کفر کر رہے ہیں، تو کفر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ مسجدوں کے اندر جاتے ہیں تو ان کا جانا بھی درست نہیں، اور اگر وہ کوئی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ یہ مال کا بڑا مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرنے والا ہے، اور مال کی محبت اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے کہ شدید المحب للمال، کہ مال سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ بہت ہی لالچی ہے، بخیل ہے، مال کی محبت میں بخیلی سے کام لیتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے مال بھی دیا ہے تو وہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ دونوں معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ مال اس کے پاس ہے تو اس کے اندر بخیلی کرتا اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی آخرت سے ڈراتے ہوئے کہا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ کیا اسے پتہ نہیں کہ جب مردوں کو قبروں سے نکال دیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور اس کی سینے کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں کھول دی جائیں گی، وہ ساری باتیں پھیلا دی جائیں گی، اور دل کے بھید واضح کر دیے جائیں گے، ظاہر کر دیے جائیں گے۔ ان ربہم یومئذ لخبیر، اور یقیناً ان کا رب، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، یقیناً ان کا رب ان کے بارے میں اس دن ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، یعنی جو چیز بھی ان کے سینوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو بھی ان کے راز ہیں، ان سارے راز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا بدلہ دے گا۔ اگر انہوں نے نیکی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک بدلہ دے گا، اور اگر برائی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یعنی ان کے اعمال کے مطابق انہیں جزا دے گا۔